السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایها الطلاب الکرام الى درس الحدیث من جدید فحیاکم اللہ تعالی السلام وجزاکم علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جی۔ سر میں نے کہا تھا آج جیسے ہماری لاسٹ کلاس ہے اس سیمسٹر کی، تو پلیز ہم حدیث کا سلیبس بھی آپ تھوڑا سا ہمیں بتا دیجیے گا، جی جی تھوڑا اس کو مختصر کر لیتے آپ نے اچھا کیا یاد دلا دیا۔ میں انشاءاللہ میسج بھی دے دیتا ہوں آپ کے گروپ میں ہیں۔ بعد جی میں۔ سر ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے۔ وما توفیقنا الا باللہ، یہ 60 ہمارا آخری ہے، ایپیسوڈ نمبر 60، جی سر۔ اللہ کی توفیق سے۔ تو جی سر، یہ اور اب دیکھ لیجیے گا، ہاں جی جیسے پھر بہتر لگے تو وہ آپ شیئر کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور ایک وہ ہمارا کوئز جو رہ گیا تھا وہ بھی میں نے اپلوڈ کر دیا تھا، وہ بھی پتہ چل گیا نا اس کا؟ وہ جی سر پتہ چل گیا ہوا ہے۔ ہاں چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہاں اس جی آپ کا میسج ریسیو ہو گیا تھا، تو اس کا اللہ سر دیکھ لیجیے گا، اسے اگر ہم کتاب العتق سے کر لیں تو وہ میرے خیال سے بہتر ہے، جو کتاب آزادی کا باب ہے۔ دیکھیے آپ کا فائنل ہے یہ، اس میں آپ دیکھ لیں کتاب العتق سے لے کر آخر تک۔ جی سر۔ چلیں جی دیکھ سر۔ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، آسانی جی رہے سر گی۔ جزاک اللہ، جی انشاءاللہ۔ رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ عزیز طلبہ، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 60 یعنی سبق نمبر 60، اور ہمارے زیر مطالعہ احادیث 3449 سے 3460 ہیں۔ تو ہم حسب معمول عربی ترجمے اردو ترجمہ پر اکتفا کرتے ہوئے انشاءاللہ قابل وضاحت الفاظ و عبارات کی قدر وضاحت کریں گے، اور حدیث جس کی ضرورت محسوس ہوئی اس کی اسنادی حیثیت بھی واضح ہوگی۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال واللہ تعالی ولی التوفیق۔ تو کتاب العتق یہ آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں، اب اس کے بعد کتاب القصاص کا آغاز ہوا تھا گزشتہ اسباق میں، اور آج انشاءاللہ ہم اسی ضمن میں احادیث پڑھیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سی پہلی حدیث ہے۔ اس سلسلے میں 3449 حدیث ہے، اور میں آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں۔ یہ ہے وان المقداد بن الاسود، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، انہ قال، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارائیتا، ذرا یہ میری رہنمائی فرمائیے، بتا دیجئے، ان لقیت رجلا من الکفار، اگر میں سامنا کروں یا ملوں کافروں میں سے کسی شخص یا آدمی کو دوران لڑائی، ہمارا آمنا سامنا ہو جائے، فقتتلنا، تو ہم ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہوں، یعنی وہ مجھ پہ حملہ آور ہو، میں اس پر، ظاہر ہے وہ کافر ہے۔ فضرب احدى يدي بالسيف، تو وہ مارے میرے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ پر، بالسيف تلوار، فقطعها، تو وہ اس کو کاٹ دے۔ ثم لاظمني بشجرة، پھر وہ مجھ سے بچتے ہوئے کسی درخت کی اوٹ میں پناہ لے لے۔ ثم لاظمني بشجرة، یہ سارا اس کا مفہوم یہی ہے۔ فقال، تو پھر وہ یہ کہے فوراً، میں پیچھے جاؤں اس کے، اس پر حملہ آور ہو جاؤں، اور وہ درخت کے پیچھے چھپ کر مجھ سے بچتے ہوئے پناہ لے لے، تو وہ کہے اسلمت للہ، میں اللہ کے لیے اسلام لے آیا۔ وفی روایت ہے، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، فلما ہویت، تو پھر جب میں اس کی طرف متوجہ ہوں، جھکوں، ہاں جی، لأقتلہ، تاکہ اس کو میں قتل کر دوں، قال، تو وہ کہہ دے آگے سے، لا الہ الا اللہ، تو کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقتلہ بعد ان قالها، کیا میں اس کو قتل کر دوں اس کے بعد کہ اس نے
کلمہ توحید بھی کہہ دیا۔ قال، آپ نے فرمایا لا تقتلہ، اس کو مت قتل کرنا۔ فقال یا رسول اللہ، تو پھر مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول، انہو قطع احدی یدی، یقیناً اس نے تو میرے ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو کاٹ ڈالا، تو تب اب اس میں کون سی رکاوٹ ہے کہ میں اس کو قتل نہ کروں؟ فقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتلہ، اس کو مت قتل کر۔ فَإِن قَتَلْتَهُ، اگر تو نے اس کو قتل کر دیا، فَإِنَّهُ بِمَنزِلَتِكَ قَبْلَ أَن تَقْتُلَهُ، تو پھر وہ کیا ہوگا کہ وہ یقیناً تیری جگہ پر آ جائے گا اس سے پہلے کہ تو اس کو قتل کر دے۔ وَإِنَّكَ بِمَنزِلَتِهِ قَبْلَ أَن يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ، اور تو اس کی جگہ پر جا کھڑا ہوگا قبل ان یقول کلمتہ، جیسے کہ وہ کلمے کا اقرار کرنے سے پہلے جس جگہ وہ خود تھا، قبل ان یقول کلمتہ التی قال، جو اس نے کہا، یعنی کلمہ طیبہ۔ تو کلمہ کہنے سے پہلے جو اس کی حالت تھی اس پر تم چلے جاؤ گے، اور وہ آپ کی جگہ پر آ جائے گا آپ کے اس کو قتل کرنے سے پہلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب حکمت سے، کمال حکمت سے ان کو یہ بات سجا دی، سمجھا دی۔ حدیث کے کلمات ثم لاغمنی بشجرۃ، پھر وہ مجھ سے بھاگ کر کسی درخت کی آڑ میں چھپ جائے، پناہ لے لے۔ اس کو انڈر لائن کیجیے ان الفاظ کو، اور یہ جو الفاظ آخر میں ہیں اس کا مطلب یہی ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، مطلب یہی ہے کہ اگر تم اسے کفر کی حالت میں مارنا، اگر تو اسے کفر کی حالت میں مارنا تو درست تھا۔ ہاں، اگر مطلب یہ ہے کہ اگر تو اسے کفر کی حالت میں مارتا تو درست تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کی اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ لا تقتلہ، اس کو مت قتل کر، فَإِن قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنزِلَتِكَ قَبْلَ أَن تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنزِلَتِهِ قَبْلَ أَن يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ، متفق علیہ۔ تو کیا مفہوم اس کا بنتا ہے کہ اگر تو تم اسے کفر کی حالت میں مارتے تو یہ بات درست تھی، یعنی کلمہ کہنے سے پہلے پہلے، لیکن اب چونکہ وہ مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ کہہ دیا اور اس کا خون اس کلمہ کہنے سے محفوظ ہو گیا ہے، لہٰذا اب اگر تم اس کو قتل کرو گے تو اس کے بدلہ میں تجھے بھی قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس نے، تو آپ کو بھی اس کے قصاص میں قتل کرنا، یہ بطور قصاص کے یہ جائز اور ضروری ہوگا، جائز بلکہ کیا، اس کا قصاص لیا جائے گا۔ تو حدیث کا یہ ظاہری مفہوم یہی بنتا ہے، واللہ اعلم۔ اچھا جی السلام علیکم استاد۔ جی وعلیکم السلام۔ استاد ویسے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا ابھی، یہ والا باب تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، مطلب جب ہمارا سیمسٹر 4 ہوا تھا نا تو تب آپ نے یہ ہمیں پڑھایا تھا، تو یہ جو حدیث کا نمبر ہے نا 3773 تک، یہ ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے چوتھے سیمسٹر میں۔ تو ٹھیک ہے، آپ اس کو ریوائز کر لیجیے، اب تو آپ کے لیے کوئی ممانعت تو نہیں نا، اچھی بات ہے، بلکہ کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ ہاں، اب آپ تو چونکہ ان کے ساتھ مل کے پڑھ رہے ہو نا، تو اس لیے تو حدیث ماشاءاللہ آپ کی ریوائز ہو جائے گی، اور بڑا یہ اپنا ہے، یہ باب جو ہے ہمارے معاشرے میں بڑی غلطیاں ہیں، کفر سازی بہت پھیلی ہوئی ہے، قتل و غارت بہت پھیلی ہوئی ہے، اللہ رحم کرے۔ وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، کہتے ہیں بعثنا رسول اللہ، کہ ہمیں بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الی اناس من جہینہ، جہینہ قبیلے کے لوگوں کی جانب، جہاد کے لیے، کیونکہ وہ مشرک تھے۔ فَأَتَيْتُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ، تو میں آیا ان میں سے ایک آدمی پر، یعنی سامنا کیا ان میں سے ایک آدمی کا، فَذَهَبْتُ أَطْعَنُهُ، تو میں چلا کہ اس کو نیزے سے اس کا کام تمام کروں۔ فقال، تو وہ کہنے لگا، لا الہ الا اللہ، فطعنتہ، تو میں نے اس کے باوجود اس کو نیزہ مارا، فقتلتہ، اور اس کو قتل کر دیا۔
فجئت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاخبرتہ، تو میں نے آپ کو اس بارے میں خبر دی۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، اقتلتہ، کیا تو نے اس کو قتل کر دیا؟ وقد شہد اللہ الہ الا اللہ، اور تحقیق اس نے یہ گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی حق کے ساتھ معبود نہیں۔ قلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انما فعل ذلك تعوذا، اس نے تو یہ محض کلمہ کا جو اقرار کیا وہ بچنے کے لیے کیا، بچتے ہوئے۔ قالا، آپ نے فرمایا، فہلا شققت عن قلبہ، کیا تو نے اس کا دل پھاڑ دیا تھا؟ یعنی دل، حل شققتا، تو کیا تو نے چیر لیا، پھاڑ دیا تھا، عن قلبہ، اس کے دل سے آگاہ ہونے کے لیے اس کو؟ تو دل کی بات صرف اللہ پاک ہی جانتے ہیں۔ متفق علیہ۔ حدیث میں الفاظ فَاللَّہ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا یا معلوم کر لیا؟ انڈر لائن کیجئے، فوائد ہیں، یعنی اس کا مفہوم معلوم ہوا کہ شریعت میں ظاہر کا اعتبار ہے، دل کا حال معلوم کرنے کا حکم نہیں۔ جیسا کہ یہ الفاظ آتے ہیں نا، امرت ان احکم بالسرائر واللہ یتولی السرائر، یہ مجھے ظاہری معاملات کو دیکھ کر فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اندرون معاملات جو ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے، دل کے۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ اجتہاد کیا تھا، اور مجتہد کی خطا معاف ہے، اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا خون بہا نہیں دلوایا، وگرنہ آپ اگر قتل کی بات ہوتی تو آپ خون بہا ادا کرواتے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو آگے بعض اہل علم جو ہیں، اس میں خاصی لمبی ڈیٹیل ہے، اس کی ضرورت نہیں یہاں۔ اللہ اکبر۔ بعض اہل علم نے ایسے میں کسی قسم کا کفارہ، دیت اور قصاص لاگو نہیں کیا، اور ان کی دلیل یہی حدیث ہے، جبکہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ایسی کیفیت میں بھی، ایسے حالات میں بھی کفارہ تو واجب ہے، مگر دیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ، اس شبہ کی وجہ سے کہ اسے وہ کافر سمجھ کر اس نے مارا تھا۔ واللہ عالم۔ بہرحال ترجمہ کافی ہے، اس کو سمجھ لیں۔ وفی روایت جندب بن عبداللہ البجلی، اور سیدنا جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، ان رسول اللہ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ، کیا کرے گا تو اگر وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ قیامت کے دن آ گیا، تو تیرا کیا بنے گا؟ آپ نے تنبیہاً یہ الفاظ بتائے، فرمائے، قالہ مرارن، اور یہ الفاظ آپ نے بار بار کہے۔ رواه مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو کلیئر ہے بات کہ ایسی صورت میں جو کہہ دے، تو یہ ہم اس کا دل چیر کر یہ نہیں دیکھ سکتے یا جان سکتے کہ اس نے کیا آیا لا الہ الا اللہ جو ہے وہ خوف سے پڑھا ہے یا کہ حقیقتاً پڑھ لیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم جو ظاہری صورتحال اس کے مطابق لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں، باقی معاملے کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ 3452 حدیث ہے، وان عبداللہ بن عمر بن العاص، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل معاہدن، جس شخص نے بھی کسی معاہد یا ذمی، معاہد سے مراد ذمی ہے، وہ قتل کر دیا، لم یرح رائحۃ الجنتی، تو وہ جنت کی بو نہیں پا سکے گا، خوشبو، وَإِنَّ رِيحَهَا، اگرچہ یقیناً اس جنت کی خوشبو توجد، محسوس کی جاتی ہے، پائی جاتی ہے، من مسیرت 40 خریفہ، 40 سال کی مسافت سے بھی، 40 سال کے فاصلے سے بھی جنت کی۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا من اہل الجنہ۔ رواہ البخاری، اسی امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو حدیث میں الفاظ 40 خریفہ، 40 سال، انڈر لائن کیجئے، اور معاہد اور ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو اسلام کا وہ مطیع ہو، یعنی اسلام کے تابع ہو کے رہے، اور امام نے اسے پناہ دے دی ہو اس بات پر کہ وہ ہماری رعایا میں سے امن کے ساتھ رہے گا،
اور اس کا قتل نہایت ہی سخت گناہ ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اس لیے کہ عہد شکنی اور بغاوت اور فساد فی الارض کے ضمن میں یہ بات آتی ہے۔ اچھا جی، 3453 وانا بھی ہو رہی رہتا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تردى من جبل، جو گرا ایک پہاڑ کی بلندی سے، فقتل نفسہ، تو اس نے اپنے آپ کو مار دیا، فهو فی نار جہنم، تو وہ جہنم کی آگ میں، یتردى فیہا، گرتا ہی رہے گا، فیہا خالدا مخلدا، فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا۔ دیکھیے الفاظ کیا ہیں، یتردى فیہا، کہ اسی میں وہ گرتا رہے گا، خالدا مخلدا فیہا ابدا، اللہ اکبر، ختم نہ ہونے والا۔ ومن تحسا، اور جس نے پی لیا، سمن، زہر، پوائزن، فقتل نفسہ، اور اپنے آپ کو اس نے مار دیا، فسمہ فی یدہ، تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، یتحساہ فی نار جہنم، تو جہنم کی آگ میں اس کو پیتا رہے گا، خالدا مخلدا فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی جہنم میں۔ ومن قتل نفسہ بحدیدۃ، اور جس شخص نے اپنے آپ کو کسی تیز دھار آلے سے، کوئی بھی مراد ہو سکتی ہے چیز، کینچی، چھری، چاقو، تیر، بھالا، کوئی بھی چیز، تلوار، اپنے آپ کو اس نے قتل کر دیا، فحدیدتہ فی یدہ، تو اس کا وہ تیز دھار آلہ جو ہوگا لوہے کا، وہ اس کے ہاتھ میں ہوگا، یتوجہ بہا فی بطنہ، تو وہ اس کو مارتا رہے گا، گھونپتا رہے گا اپنے پیٹ میں، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، خالدا مخلدا فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں وہ اسے اپنے آپ کو خود عذاب دیتا رہے گا۔ یہ ہے خودکشی عزیز طلبہ، متفق علیہ۔ لوگ دنیا کے جو اپنے غم ہیں، ہم ہیں، دنیا کے فکر ہیں، اندیشے ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مارتے ہیں، ذرا اندازہ کیجئے، والعیاذ باللہ۔ حدیث میں الفاظ من تحسا سمن کا ترجمہ انڈر لائن کیجیے، جس نے زہر پی لیا، اور حدیدتن میں ہر قسم کا تیز دار آلہ۔ امام نووی رحمہ اللہ یہاں ایک بڑی اہم بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی خودکشی کو حلال اور جائز سمجھ کر خود اپنے آپ کو مارے کسی بھی طرح، تو وہ کفر کی وجہ سے یقیناً ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اور وہ شخص جو اس کو ناجائز سمجھتا ہو، اس کو حرام کی موت سمجھتا ہو، لیکن بہرحال وہ اگر ایسا کام کر گزرتا ہے جذبات میں آ کے، یا خوف سے، یا دباؤ سے، یا جیسے بھی حالات سے دباؤ میں آ کر، تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اور بعض اوقات طویل مدت پر بھی ہمیشہ کی مدت کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہمیشہ کی مدت سے مراد بعض اوقات لیا جاتا ہے عرب میں ایک بڑی لمبی مدت، بالآخر وہ ختم بھی ہو جاتی ہے۔ چلو جی، واللہ اعلم وعلم بالصواب، یہ توجیہ اچھی ہے۔ وان ہوا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذی یخنق نفسہ یخنقها فی النار، وہ شخص جو اپنے آپ کو مارتا ہے گلا گھونٹ کر، خانہ کا یخنے کو گلا گھونٹتا ہے جیسے بھی، اور اپنے آپ کو مارتا ہے، یخنقها فی النار، تو وہ آگ میں وہ اپنا کیا کرے گا، یہی کام کرتا رہے گا، گلا گھونٹتا رہے گا۔ والذی یطعنها فی النار، اور جو اپنے آپ کو نیزہ مار کر اپنا خاتمہ کرے گا، تو جہنم میں وہ یہی عمل کرتا رہے گا۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو الذی یخنق نفسہ، اس کو انڈر لائن کیجئے، جو شخص گلا گھونٹ کر خودکشی کرے، اپنے آپ کو مار دے۔ وان جندب بن عبداللہ، سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان فی من کان قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان میں سے، رجل، ایک آدمی تھا، بہی جرح، جس کو زخم آ گیا، فجازع، تو وہ بے صبری کا مظاہرہ اس نے کیا، صبر نہ کر سکا، جازع، فاخذ سکینا، تو اس نے ایک چھری کو لیا، فحز بها یدہ، اور اس چھری سے اس نے اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا،
فما رکع الدم، تو نہ رکا اس کا جو خون ہے ہاتھ کے کٹنے سے خون نہ رکا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہاتھ کی جو رگیں ہیں وہ پورے جسم کے اندر پھیلی ہوتی ہیں پاؤں تک، حتیٰ مات، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا، بادرنی عبدی بنفسہ، کہ میرے بندے نے مجھ سے پہلے اپنی جان کے بارے میں جلدی کی اپنے آپ کو مارنے میں، فحرمت علیہ الجنت، تو میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، والعیاذ باللہ۔ متفق علیہ، یہ حدیث ہے۔ تو حدیث میں الفاظ فما رکع دموں کا مطلب یہی ہے، تو خون نہ رک پایا۔ تو یہ حکم اس شخص کے بارے میں ہی ہے، جیسا کہ پہلے ہم نے یہ اس بارے میں گفتگو کی ہے کہ جو خودکشی کو حلال سمجھ کر کرے، اگر علاج معالجہ کے لیے پھوڑا پھنسی وغیرہ کو چیرنا درست ہے، جبکہ فائدے کا گمان فائدے کا غالب ہو، تو آپریشن وغیرہ جو ہم کرتے ہیں یہ سب اسی لیے کہ انسان کو بچایا جا سکے، نہ کہ اس لیے کہ انسان کو مارا جائے۔ اچھا جی، امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ احتمال ہے کہ اس وقت شرع میں کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہو، بڑا گناہ سے شروع کی بات ہو، اور اس شخص نے جلد مرنے کے لیے یا کسی مصلحت کے بغیر کوئی ایسی حرکت کر دی ہو۔ بہرحال واللہ اعلم عالم بالصواب، یہ ایسی صورت میں ہی ہے کہ جب اس کو وہ حلال جان کر کرے کہ جو میں کام کر رہا ہوں بالکل صحیح ہے۔ وان جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ان طفیل بن عامر الدوسیہ، کہ سیدنا طفیل بن عامر دوسی اپنے قبیلے کے سردار تھے، دوس قبیلے کے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لما ہاجر النبی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، الی المدینہ، مدینہ کی جانب، ہاجر الیہ، تو انہوں نے بھی ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، وہاجر معہ رجل من قومہ، اور اسی طرح ان کے ساتھ ایک اور آدمی ان کی قوم یا قبیلے سے، اس نے بھی ہجرت کی، سیدنا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ان کے قبیلے کا ایک اور آدمی بھی ان کے ساتھ آیا، اس نے بھی ہجرت کی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کی جانب۔ فماردا، تو وہ بیمار ہو گیا وہ آدمی، فجازع، تو وہ بے صبری کا اس نے مظاہرہ کیا، صبر نہ کر سکا، فاخذ مشاقص لہو، تو اس نے اپنی چھری لی، تیز دار چھری، مشاقص، فقطع بها براجمہ، تو اس چھری کے ذریعے اس نے اپنے پوروں کو کاٹ دیا، اپنی انگلیوں کے جوڑے نا پورے، ان کو اس نے کاٹ لیا۔ فشخبت یداہ، تو اس کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ زخمی ہوئے اور ان سے خون بہنے لگا۔ ظاہر ہے کہ ہاتھوں سے جب پورے کاٹ دیے جائیں مکمل طور پہ، تو پھر کیا ہوگا، پھر خون کی ندیاں بہنی شروع ہو جائیں گی فوارے کی طرح۔ فشخبت یداہ، دونوں ہاتھ جو ہیں وہ ابل پڑے، یعنی خون بہنے لگا، حتیٰ مات، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا۔ فرعاہ الطفیل بن عمر فی منامہ، ہاں جی، بڑی پیارا انداز ہے یہ، ذرا عزیز طلبہ دیکھیے، خواب ہے، اور خواب میں اب فرعاہ طفیل بن عمر جو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے اپنی خواب میں اسے دیکھا، فی منامہ، فرعاہ الطفیل بن عمر فی منامہ، وحیتہ حسنۃ، اس حال میں کہ اس کی شکل و صورت جو ظاہری تھی وہ بڑی خوبصورت تھی، ورآہ مغطیا یدیہ، جب کہ انہوں نے دیکھا اس کو کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو چھپائے ہوئے ہے، ڈانپے ہوئے، یعنی کوئی چیز لپیٹی ہوئی اس پر، کپڑا وغیرہ، دونوں ہاتھوں کو۔ فقال لہو، تو کہنے لگے اس کو، ما صنع بک ربک، کہ تیرے پروردگار نے تیرے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ فقال، تو اس آدمی نے کہا، غفر لی بہجرتی الی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے میری ہجرت کی وجہ سے اس کے پیغمبر یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، اپنے نبی کی جانب جو میری ہجرت تھی اس کو اللہ پاک نے اس کے صدقے مجھے معاف کر دیا، اللہ اکبر۔ وقال ما لی اراکا، تو فیل بن عمر جو کہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تو ما لی اراکا مغطیا یدیکا، تو پھر میں کیا دیکھتا ہوں، کیا ہے مجھے کہ میں دیکھتا ہوں تیرے دونوں ہاتھوں کو ڈکے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے، جی، لپٹے ہوئے،
قال کہنے لگا قیل علی کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ لن نصلح منک ما افسدت، کہ ہم ہرگز تیرے جسم سے وہ حصہ جو ہے درست نہیں کریں گے، ما افسدت، جو از خود تو نے خراب کیا، بگاڑا۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو خود نقصان پہنچاتا ہے، اللہ پاک کے یہاں وہ کتنا اپنا مبغوض شخص ہے۔ فقصها الطفیل، اب جب بیدار ہوئے تو طفیل بن عمر جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ خواب جو ہے اس میں جو کچھ انہوں نے دیکھا، گفتگو ہوئی، وہ بیان کیا علی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ولیدیہ فاغفر، اللہ اکبر، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اے اللہ اس کو تو نے معاف کر دیا، ولیدیہ فاغفر، تو اپنے کرم سے، رحمت سے اس کے دونوں ہاتھوں کو بھی معاف کر دے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے ذرا یہ عزیز طلبہ، اللہ پاک کی رحمت اور کرم، اور پھر رحمت للعالمین کی رحمت اور شفقت و محبت اپنی امت کے لیے کیا ہے۔ اچھا جی، 3456 حدیث میں مذکور لفظ براجموں کا مطلب ہے انگلیوں کے پورے، جوڑ جوڑ، ٹھیک ہے جی۔ اور حدیث کے من جملہ فوائد میں سے یہ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ فی سبیل اللہ ہجرت کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑنا، وطن چھوڑنا، کنبہ قبیلہ چھوڑنا، جائیدادیں چھوڑنا، مقصود صرف اللہ، اس کے رسول کی رضا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہجرت فی سبیل اللہ کی فضیلت معلوم ہوئی۔ مزید اس شخص کی خودکشی کی نیت نہ ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی خودکشی کی نیت نہ ہو، نہ چاہتے ہوئے، صرف بلبلاتے ہوئے تکلیف سے، کرب سے اس نے اپنے آپ کو اپنے اوپر قابو نہ پا سکا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ اگر ہلاکت کی نیت تھی بھی تو تب بھی ہجرت کی برکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات دعا تھی، جو کہ سیدنا طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، تو آپ نے جو دعا دی اس سے اللہ پاک نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، آگے ہے ہمارے پاس حدیث 3457، وان ابی شریح عن القعبی، ابو شریح القعبی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت، الرسول اللہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، ثم انتم یا خزاعۃ، پھر تم اے قبیلہ خزاعہ کے لوگو، پھر تم اے خزاعہ والو، خزاع قبیلے کے لوگو، قد قتلتم ھذا القتیل من حذیل، تحقیق تم نے قتل کر دیا ہے یہ بنو حذیل قبیلے سے ایک شخص کو، ھذا القتیل من حذیل، وانا واللہ، اور میں اللہ کی قسم، عاقلہ، اس کی میں دیت جو ہے وہ ادا کرنے والا ہوں، وانا واللہ، اور میں اللہ کی قسم اس کی دیت اپنے پاس سے ادا کرنے والا ہوں۔ لیکن سن لیجئے، من قتل بعدہ قتیلا، اس کے بعد کسی نے بھی کسی شخص کو قتل کر دیا، فأہلہ بین خیرتین، تو پھر اس مقتول کے جو گھر والے ہوں گے، ہاں جی، اس مقتول کے جس کو قتل کیا گیا ہوگا میرے بعد، اس واقعے کے بعد، سن لو، اور قیامت تک ہے یہ معاملہ، اس کے بعد جس شخص نے کسی شخص کو قتل کر دیا تو اس قتل کیے گئے یعنی مقتول کے جو گھر والے ہیں ان کو دو باتوں میں اختیار ہوگا، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيَّرَتَيْن، ان احبوا قتلوا، اگر وہ پسند کریں تو وہ اس کو قصاص میں قتل کر دیں، وَإِنْ أَحَبُّوا أَخَذُوا الْعَقْلَ، اور اگر وہ چاہیں پسند کریں تو اس سے دیت لے لیں۔ رواہ ترمذی و شافعی، اس حدیث کو امام ترمذی اور امام شافعی رحمہم اللہ دونوں نے روایت کیا ہے۔ وفی شرح سنہ، اور شرح سنہ میں امام بغوی رحمہ اللہ نے باسناد ہی، اپنی سند کے ساتھ یہ روایت ذکر کی ہے، وصرحہ، اور انہوں نے صراحت کی ہے، وضاحت کی ہے کہ بأنہ لیس فی الصحیحین، کہ یہ حدیث جو ہے یقیناً صحیحین میں نہیں ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں یہ حدیث نہیں آئی۔
عن ابی شریح، ابو شریح کے حوالے سے، ابو شریح القابی کے حوالے سے یہ صحیحین میں حدیث نہیں آئی، بلکہ نیچے انہوں نے بات جو کہی وہ کیا ہے کہ صاحب مشکات المصابی نے باقاعدہ اس کا نمبر دیا ہے الگ مستقل، اور ان کی بات کو ذکر کیا ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ وقالا، اور کہتے ہیں امام بغوی رحمہ اللہ و اخرجہ ہو، بلکہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں نے اپنی اپنی کتب حدیث میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، ضرور کیا ہے، لیکن اس ابو شریح القابی سے نہیں، بلکہ میں روایت ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اس روایت کو، یعنی بمعنہ ہو، لیکن الفاظ بھی مختلف ہیں، لیکن معنی اور مفہوم یہی ہے۔ تو اس اعتبار سے صحیحین میں یہ تو نہیں وہ ابی شریح القابی سے، بلکہ معنی کے اعتبار سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ موجود ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ کو امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے یہ سوال۔ 3459 حدیث ہے۔ اچھا جی، وَأَنَ أَنَسٍ، انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ان یہودی رد راس جاریتن، کہ ایک یہودی نے رد راس جاریتن، ایک بچی کا، لڑکی کا سر کچل دیا، بین حجرین، دو پتھروں کے درمیان، فقیل لہا، تو اسے یہ کہا گیا، من فعل بک، تیرے ساتھ یہ ہولناک سلوک کس نے کیا، ھذا، من فعل بک ھذا، افلان، کیا فلاں شخص ہے، افلان، کیا فلاں شخص ہے، حتی سمی الیہودی، یہاں تک کہ یہودی کا نام بھی لیا گیا کہ فلاں ہے جس نے تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ فاومعت برأسہا، تو اس بچی نے پھر اپنے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں، بیچاری تڑپ رہی تھی، تو جاتے جاتے اس نے بتا دیا۔ فجیع بالیہودی، تو اس یہودی کو لایا گیا، فاعترف، تو اس نے اعتراف کر لیا فوراً کہ میں نہیں کیا ہے۔ فامر بھی رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں حکم ارشاد فرمایا، فرد رأسہ بالحجارۃ، تو قصاص میں اس کا سر بھی پتھروں کے ساتھ کچل دیا گیا قصاص میں، متفق علیہ۔ تو یہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے، اپنی انتہا میں ہے، اپنی اتھینٹیسٹی میں۔ 3459 حدیث میں الفاظ رد راس جاریۃ کا مطلب کہ اس یہودی نے اس لڑکی کا سر کچل دیا۔ ہاں جی، اس کو انڈر لائن کیجیے اس عبارت کو، صرف مقتول کے کہنے پر کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے، یہ ثبوت جرم کے لیے کافی نہیں۔ یہ کافی نہیں ہوگا کہ اگر مقتول جو ہے وہ یہ کہہ دے مرتے مرتے کہ فلاں نے مجھے قتل کیا ہے شریعت میں، جب تک کہ اس کے متعلق گواہی اور بھی نہ مل جائے، یا خود قاتل جو ہے وہ اقرار نہ کر لے، خود قاتل کہہ دے جی میں نے کیا ہے، تو پھر بھی ٹھیک ہے کہ اسے میں نہیں مارا ہے۔ پھر اسی طرح ورثاء کو بھی اختیار ہے کہ قصاص میں آیا تلوار سے اس کا سر کاٹ لیں، یا ویسے ہی جیسے مقتول کے ساتھ ہوا وہ کہیں جی ہم نے اسی طرح اس کو مارنا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے اس یہودی کا سر کچلا تھا، تو یہ بھی درست ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ۔ 3460 حدیث آگے۔ وعنہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قالا، کہتے ہیں، کثرت ربعی وہی عمت انس بن مالک، جو کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی پھوپھی صاحبہ تھی ربعی، انہوں نے توڑ دیے کثرت ربیع، کیا توڑ دیے، سنیت جاریت من الانصار، انصار قبیلے کی ایک لڑکی کے سامنے کے دانت توڑ دیے، سنایا، ٹھیک ہے جی، کوئی چیز ماری یا ہاتھ مارا یا جو بھی، تو اس کے دانت سامنے کے جو ہیں وہ گر گئے۔ فاتب النبی، تو وہ آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فامر بالقصاص، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا حکم دیا، کسی طرح ربعی کے بھی دانت جو ہیں سامنے کے نکال دیے، توڑ دیے جائیں۔ فقال انس بن النضر امو انس بن مالک، اب سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہاں تھے، جو کہ انس بن مالک کے پھپھا تھے، یعنی ربعی کے شوہر۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میری اہلیہ کے تو دانت ٹوٹ جائیں گے تو وہ بول پڑے
انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پھپھا، لا واللہ نہیں، اللہ کی قسم، لا تکسر ثنیتھا، ان کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، لا تکسر ثنیتھا، ربئی کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ نے حکم دے دیا قصاص میں۔ فقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا انسو، اے انس بن نضر، کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب جو ہے اس میں تو قصاص ہے، بدلہ ہے، وہ تو توڑے ہی جائیں گے۔ آپ نے کیسے قسم کھا لی؟ فرضی القوم وقابلوا العرش، تو اسی اسنا میں پتہ چلا کہ جو وہ جس خاتون کے بچی کے دانت ٹوٹے تھے ان کے گھر والوں نے معاف کر دیا ہے اور اس کی دیت لینا قبول کر لی۔ یہ دانت یعنی قصاص جو ہے وہ معاف کر دیا اور اس کے بدلے دیت لینی انہوں نے قبول کر لی۔ فرضی القوم وقابل العرش، فقال رسول اللہ، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من عباد اللہ، یقیناً اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من، اللہ کے بندوں میں سے ایسے بھی ہیں، من لو اقسما، کہ جو اگر قسم کھا لے اللہ، اللہ پر، لابرہ، تو اللہ پاک اس کی قسم کو پورا کر دے۔ اللہ اکبر! ایسے اللہ کے ولی اولیاء ہیں حقیقی، لو اقسم علی اللہ لابرہ، تو اللہ پاک ان کی قسم کو سچا کر دیتا ہے۔ تو حدیث 3460 میں، حدیث میں لفظ العرش، یہ لفظ آئے ہیں، یہ لفظ العرش، الف را اور شین، اس کو انڈرلائن کیجئے، بڑا اہم لفظ ہے، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے دیت۔ تو سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے قسم کھائی تھی، جو کہا کہ اللہ کی قسم ان کی، یعنی میری اہلیہ کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، تو اللہ پر انہیں اتنا بھروسہ، اعتماد اور یقین تھا کہ اللہ پاک میری بات کو نہیں جانے دیں گے رائے گاں۔ سبحان اللہ! نہ کہ اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم تھا یا آپ کا جو فرمان تھا، اس کو آپ ریجیکٹ کر رہے تھے، ایسی نہیں بات، بلکہ یہ تھا کہ آپ، یہ بھی تھا کہ آپ جو مجروح ہے اس کے جو کنبہ سے یا قبیلے والے لوگوں سے، یہ آپ ارشاد فرمائیں، ان سے کہیں کہ وہ دیت لے لیں اور راضی ہو جائیں۔ یہ ایک طرح کی ترغیب بھی تھی ان کے اس میں، ان الفاظ میں۔ تو اسی اسنا میں ہی اللہ پاک نے ان کے دل میں بات ڈال دی اور وہ راضی ہو گیا کہ دانت نہیں توڑتے، ہمیں اس کی دیت دے دو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو جو اپنا ہے عزیز طلبہ، اب الحمدللہ ہم یہاں تک سٹاپ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر یہ ہمارے پاس ہے 3460، یہاں تک آپ کا جو ہے امتحان ہوگا۔ اور کہاں سے شروع ہوگا، کیا بتایا آپ نے؟ سر کتاب العتق سے۔ کتاب استاد کتاب العتق سے کریں، کتاب العتق، سے کریں آپ۔ کتاب جی العتق، اچھا، یہ جی زیادہ جی تھوڑا، جی، زیادہ تھوڑا نہیں ہے، جتنا آج پڑھا یہاں تک۔ یہ تو تھوڑا نہیں لگا، زیادہ نہیں، کم؟ چلیں جیسے آپ کہتے ہیں، پھر اب آپ تو یہی ہے کہ ہمارے ساتھ بس رہیے گا اور اس کو کمپلیٹ کریں، پڑھتے رہیں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے جی؟ سر جی السلام انشاءاللہ۔ علیکم۔ اوکے، اور کوئی کویسچن کوئی اگر ہے تو بتا دیجئے۔ سر اگر ایگزام سے پہلے کوئی آپ سے کچھ پوچھنا ہو تو کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، ابھی تو ذہن میں نہیں آ رہا نا، اچھا، اگر اس ٹائم تک کچھ تو بس میرا نہیں، وہ سوال تو نہیں پوچھنا، ظاہر ہے میں نے کہا سوال تو نہیں شاید، پوچھنا۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کوئی استفسار